بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دین کی آفت یا دین کے زوال کے دو بڑے سبب. پہلا، جب ہر بندہ یہ چاہے کہ دین میری مرضی کے مطابق چلے، اور یہ آج نہیں ہزاروں سال پرانا مسئلہ ہے. ہر دور میں لوگ یہی چاہتے رہے ہیں کہ دین وہ کہے جو ہم چاہتے ہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے. اور دوسرا سبب، اپنی ناقص عقل کو دین کے اندر شامل کرنا. اس کے دو ہی نتیجے، یا تو دین میں موجود کسی چیز کا انکار کر دینا، جس طرح کے بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، بعض لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، بعض لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، یا پھر اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں شامل کر دینا، جس طرح کے بدعات کا وجود ہے. بدعت اسی وجہ سے ایجاد ہوتی ہے کہ انسان شریعت کی بجائے اپنی عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اسے دین میں شامل کر دیتا ہے. وہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے. میں نے یہ چند جملے اس لیے ذکر کیے کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے قبر کی نعمتیں، قبر کا عذاب اور قبر کی آزمائش. اہل علم کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ جو شخص قبر کے عذاب کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جبکہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس وقت تک اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ اس پر حجت پوری نہ کر دی جائے. حجت پوری کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے سامنے دلائل رکھے جائیں، اگر وہ نہ مانے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جن لوگوں نے قبر کے فتنے، قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں کا انکار کیا، ان میں سر فہرست خارجی ہیں. اور یاد رکھیے، خارجی کسی گروہ کا نام نہیں، یہ ایک سوچ، ایک فکر اور باقاعدہ طور پر ایک مسلک کا نام ہے، جن کا وجود آج بھی آپ کو مل جائے گا. یہ جتنے تکفیری ہیں، پاکستان کی فوج کافر، پاکستان کی پولیس کافر، ہر سرکاری اہلکار کافر، تمام ممبران اسمبلی کافر، ہر سرکاری ملازم کافر،
حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والا ہر بندہ کافر اور میں اکیلا مسلمان۔ یہ گروہ ہے خارجیوں کا جن کے نزدیک مساجد میں، بازاروں میں بم دھماکے کرنا، مسلمانوں کو قتل کرنا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ کار ثواب ہے۔ یہ لوگ قبر کے فتنے، قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں کے انکاری ہیں۔ پھر کچھ دیگر گروہ ہیں جیسے معتزلہ، مرجئہ وغیرہ، لیکن ظاہر بات ہے عام آدمی کو نہ معتزلہ کا پتہ ہے نہ مرجئہ کا پتہ ہے۔ اب ان کے پاس اس کے دلائل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ قیامت والے دن لوگ یہ کہیں گے، اے رب کائنات، آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، 2 موتیں اور 2 زندگی۔ کہتے ہیں پہلی موت سے مراد پیدا ہونے سے پہلے ہم مردہ تھے، اور دوسری موت پیدا ہونے کے بعد جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی۔ اور 2 زندگیاں، ایک دنیا کی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی۔ کہنے لگے جی 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں، یہ قبر کی تیسری زندگی آپ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں؟ دوسری دلیل، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو؟ توجہ کہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ 2 موتیں اور 2 زندگی۔ پھر ان کی ایک اور دلیل بھی ہے، کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى۔ جنتیوں کو جنت میں موت نہیں آئے گی مگر صرف ایک موت جو پہلے آ چکی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا قبر کا، ان دلائل کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی ہے ہی نہیں۔ اب یہاں ایک لفظ نوٹ کیجئے، ان کے استدلال کا رد، دلائل کا نہیں۔ دلائل کا نام لیا جائے تو کیا قرآن کی آیت کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ جی 3 جگہ سے قرآن پڑھا انہوں نے، تو جو استدلال کیا ہے اس کا جواب سب سے پہلے ایک عام بات ہے، اور وہ یہ کہ قبر کا فتنہ، قبر کی نعمتیں، قبر کا عذاب برحق ہے، جس طرح کہ ہم قرآن اور حدیث کے دلائل سے پیچھے پیش کر کے آئے ہیں۔ دوسری چیز جو کہ بڑی ہی اہم ہے، انسانی روح کا، انسانی جسم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 5 قسم کا ہے، اور یہ باتیں انگلیوں پر یاد رکھنے والی ہیں۔ آپ سب توجہ ہے نا؟ یہ باتیں ایسے یاد رکھنے والی ہیں جس طرح پرائمری اسکول میں پہاڑے یاد کیا کرتے تھے، جس طرح 9ویں 10ویں میں فارمولے اور قاعدے کلیے ہم یاد کیا کرتے تھے۔ اور میں بہت ساری باتیں آپ کو اس سے پہلے اس حوالے سے بتا چکا ہوں، جس طرح توحید کی 3 قسمیں ہیں، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، توبہ کی 6 شرائط ہیں، ہے نا؟
توبہ کی 6 شرائط بلکہ 5، اور پھر غیبت کی 6 جائز شکلیں، بالکل یہی چیز۔ سب سے پہلے انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ تعلق پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں۔ دوسرا، انسانی روح کا انسانی جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے بعد اس زندگی میں بیداری کی حالت میں۔ یہاں لفظ بیداری ذہن میں رکھیے۔ تیسرا، انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ تعلق اس زندگی میں نیند کی حالت میں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے۔ کیا خیال ہے جی؟ سویا ہوا بندہ اور جاگ رہا بندہ برابر ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا، فرق ہے۔ چوتھا تعلق انسانی روح کا انسانی جسم کے ساتھ قبر میں، اور پانچواں تعلق ہے انسانی روح کا انسانی جسم کے ساتھ جنت میں یا جہنم میں۔ جب یہ قاعدہ کلیہ انسان سمجھ جائے نا تو پھر بہت ساری باتیں ذہن سے بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال، قرآن بھی کہتا ہے کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، رب کائنات وہ ذات بابرکات ہیں جو تمہیں رات کو فوت کر دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب انسان سو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو فوت کر دیتے ہیں۔ اور ہماری پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ستا مویا بندہ۔ طے شدہ بات ہے، ہر بندے کی نیند ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سو رہے ہوں تو آپ جو مرضی پاس کرتے پھریں، شور مچائیں، جو مرضی کریں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب پھر اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی ہے، ابتدائی الفاظ ہیں۔ رب کائنات وہ ذات بابرکات ہیں جو زندہ ہیں، زندہ رکھنے والے ہیں، قائم رکھنے والے ہیں۔ نہ میرے اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ میرے اللہ کو نیند آتی ہے۔ کس لیے کہ نیند اور اونگ یہ دونوں نقص ہیں، جبکہ رب کائنات نقص سے پاک ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو موت ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ دراصل اونگ اور نیند اسی کی ایک قسم ہے، جس کا زندہ ثبوت کیا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ میڈیا پر پڑھا بھی، سنا بھی، دیکھا بھی، ڈرائیور کو نیند یا اونگ آ گئی جس کے نتیجے میں گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سوتے وقت ایک دعا سکھلائی ہے۔ کیا؟ بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ جی میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور صبح ایک مسلمان بیدار ہوتا ہے تو دعا کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات بابرکات کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے
مارنے کے بعد زندہ کیا۔ تو قرآن نے بھی بتا دیا کہ نیند موت ہے اور نیند سے بیداری زندگی ہے۔ حدیث نے بھی بتا دیا کہ نیند موت ہے اور نیند سے بیداری زندگی ہے۔ اب ان ظالم منکرین سے بندہ یہ سوال کرے کہ اگر تو تم نیند کو موت مانتے ہو نا، اگر تو تم کہتے ہو کہ نیند موت نہیں، پھر تو سیدھا سادہ قرآن کا بھی انکار اور حدیث کا بھی انکار، اور قرآن و حدیث کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جی نیند موت ہے اور نیند سے اٹھنا زندگی ہے، تو ہم کہیں گے پھر یہ تیسری موت اور تیسری زندگی کہاں سے آ گئی؟ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ 2 موتیں اور 2 زندگیاں، تو یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نیند موت ہے، لیکن ان 2 سے الگ ایک خاص قسم کی موت ہے، اور نیند سے اٹھنا زندگی ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ تو ہم کہیں گے جب نیند خاص قسم کی موت ہو سکتی ہے، نیند سے اٹھنا ایک خاص قسم کی زندگی ہو سکتی ہے، تو پھر قبر کی جو زندگی ہے وہ خاص کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر نیند قرآن و حدیث کے خلاف موت نہیں ہے تو قبر کی زندگی قرآن و حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ جن قرآن و حدیث کے دلائل سے نیند موت ثابت ہوتی ہے، انہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب اور قبر کی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، نام نہیں میں کسی کا لیتا، اسی بستی میں ایک صاحب نے خواہ مخواہ، جس کو ہماری عام زبان میں کہتے ہیں نا سینگ پھنسا لینا، سینگ پھنسا لیے میرے ساتھ۔ کہتے کیا؟ کہتے جی ہمیں ایک ہی قسم کا عذاب چاہیے، ہمیں 2 عذابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں کیا کہا تمہیدی کلمات میں کہ دین کے زوال کے 2 بڑے سبب، پہلا اپنی مرضی کو دین میں شامل کرنا، اور دوسرا اپنی ناقص عقل کو دین کے اندر شامل کرنا۔ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں چلے گئے نا آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو کل ایک قاعدہ قانون بتایا تھا، کیا جب بھی کوئی منکر آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھے، اس سے کہنا یہ آیت پوری پڑھنی ہے، یا اس سے اگلی آیت پڑھے یا اس سے پچھلی آیت پڑھے، جواب مل جائے گا۔ اب یہ مکمل آیت کیا ہے سنیے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہیں سنا سکتے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن جو قبر میں چلے گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے، لیکن قلیب بدر کی بات کریں، بدر کے کنویں کے اندر جب کافر ظالموں کو پھینکا گیا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اے فلاں 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 سردار، کیا تم اپنے جان کو پہنچ گئے؟ صحابہ نے کہا آقا یہ تو مرے ہوئے ہیں، مردار ہیں، یہ تو سن نہیں سکتے۔ فرمایا اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ آج کا سبق میں یہیں پہ روک رہا ہوں کہ ان دلائل سے پتہ یہ چلا کہ قبر کے عذاب کے منکرین، ان کے دلائل قرآن سے ان کا استدلال غلط ہے،
باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں۔